بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم نے اسٹارٹ کرنا ہے اردو 101 کا سبق نمبر 32 یعنی 32، پریم چند کی خصوصیات پڑھنی ہے۔ آج ہم نے آپ لوگوں نے جو ہے اسے اچھی طرح سے سننا ہے، اور یہ جس کا سوانی حق ہے اسے اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔ اور پچھلے چیپٹر میں ہم نے پڑھا ہے حاجی اکبر، اس کو آپ لوگوں نے اچھی طرح سے جو ہے نا یاد کرنا ہے، کیونکہ وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ تھا، اور باقی لمبا تو کافی تھا کیونکہ آخر اس کے 6 حصے تھے۔ ہم نے جو 6 حصے پڑھے تھے نا، تو وہ بہت زیادہ لمبے تھے۔ تو آپ لوگوں نے اچھی طرح سے، اگر آپ لوگوں کو لمبے لگ رہے ہیں لیکچرز، تو آپ لوگ جو ہے وہ اسے پلے بیک سپیڈ میں جا کر جو ہے نا اس کی سپیڈ تیز کر آپ لوگ جو ہے وہ سن سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو باقی پھر امپورٹنٹ چیزیں بھی تو پڑھنی ہوتی ہیں نا، پھر ایسا تو نہیں کہ بس 2 4 لفظ پڑھائیں اور ہم آپ سے کہیں کہ بس آگے آ جاؤ آگے، تو ایسے تو نہیں ہوتا نا، ٹھیک ہے۔ جو چیزیں اگر پڑھنے بیٹھے تو پھر اچھی طرح سے پڑھو، نہیں تو پھر نہ پڑھو۔ جو کام کرو تو پھر اسے 100% جو ہے وہ ٹینشن کے ساتھ کرو، ٹھیک ہے۔ چلیں ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اپنا لیکچر، اور ویڈیو کو پلیز ایڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ منشی پریم چند کا اصل نام دھپت رائے تھا۔ وہ 31 جولائی یعنی 31 جولائی 1980 کو بنارس میں پیدا ہوئے۔ اچھا، یہاں پر مسٹیک ہے، دیکھو آپ 1980 میں تو وہ پیدا ہوئے، اور 1921 میں ان کے جو مالی حالات خراب ہوئے، انہوں نے ملازمت سے استعفیٰ دے دیا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پیدا تو وہ 1980 میں 1980 میں ہوئے تھے، لیکن 1921 میں جو ہے انہوں نے ملازمت سے استعفیٰ بھی دے دیا، تو یہ یہاں پر مسٹیک ہے۔ یہ ہم یہاں پر جو ہے نا ہائی لائٹ کر دیتے ہیں، یہاں پر جو ہے 1888 ہے، ٹھیک ہے۔ 1880 ہاں جی 1880 میں جو ہے وہ پیدا ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ باقی یہ ٹھیک ہے، 31 جولائی اور 1880 کو بنارس میں پیدا ہوئے۔ تو ان کی ابتدائی تعلیم روایتی طریقہ کے مطابق ہوئی۔ منشی پریم چند کا بچپن اور لڑکپن مشکلات میں گزرا۔ 7 سال کی عمر والدہ اور 16 سال کی عمر والد داغ مفارقت دیے گئے، یعنی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے۔ والد کی وفات کے بعد وہ سلسلہ تعلیم جاری نہ رکھ سکے اور انٹرمیڈیٹ ادھورا چھوڑ دیا، اور سوتیلی ماں اور بہن بھائیوں کی ذمہ داری پریم چند کے ناتوں جو ہے کندھوں پر آ گئی۔ اگلے سال انہوں نے انٹرمیڈیٹ کا امتحان پاس کر لیا، لیکن کالج میں داخلہ نہ لے سکے۔ کچھ عرصہ ایک اسکول میں بطور معلم فرائض سر انجام دیے، اور اسی دوران ہی انہوں نے گریجویشن کا امتحان پاس کر لیا۔ 14 سال کی عمر میں ان کی پہلی شادی ہوئی۔ کتنی؟ 14 سال کی عمر میں 14 سال کی عمر میں ان کی پہلی شادی ہوئی، جو کامیاب نہ ہو سکی اور نوبت علیحدگی تک آ گئی۔ اور 1909 میں دوسری شادی ایک بیوہ سے کی، ٹھیک ہے۔ کب؟ 1909 میں۔ تو اس بنا پر اس کو مخالفت کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ 1921 یعنی 1921 میں انہی وجوہات کی بنا پر مالی حالات خراب ہونے کے باوجود ملازمت سے استعفیٰ دیا۔ تو فرنگی سامرائی سے جو ہے آزادی کے لیے انہوں نے 2 اردو روزناموں یعنی تحقیق اور سودیش میں لکھنا شروع کیا۔ تحقیق اور سودیش میں لکھنا شروع کر دیا۔ یہ آپ لوگوں نے اچھے سے یاد کرنا ہے، ایم سی کیوز ریڈی، ٹھیک ہے۔ کون سے بتا؟ تحقیق اور سودیش۔ تو بعد ازاں اور رسالہ مریادہ کے مدیر مقرر ہوئے۔ اس کے بعد کاشی ودیاپت اسکول کے پرنسپل کے عہدے پر فائز ہوئے۔ انہوں نے ایک چھاپا خانہ بھی کھولا، ٹھیک ہے، جو مالی لحاظ سے منافع بخش ثابت نہ ہوا، یعنی اس سے کوئی بینیفٹ نہ ہوا، کوئی زیادہ بینیفٹ نہ ہوا۔ پھر 2 سال مادھوری کے مدیر مقرر ہوئے۔ 6 سال لکھنؤ میں قیام کیا اور ہنس کے نام سے ایک رسالہ جاری کیا۔ 6 سال لکھنؤ میں کام کیا اور ہنس کے نام سے ایک رسالہ جاری کیا، جو بنارس سے شائع ہوتا تھا۔ تو 1932 میں وہ بنارس واپس آ گئے اور ایک اور سالہ ہفت روزہ جگران جاری کیا، تو لیکن دونوں کو ایک ساتھ لے کر نہ چل سکے۔ ان مسائل نے ان کو بہت مقروض کر دیا تھا، اور اسی قرض سے نجات حاصل کرنے کے لیے انہوں نے ممبئی کی ایک فلم کمپنی کے لیے اسکرپٹ لکھنا شروع کیا۔ 1936 میں انجمن ترکیب سند مصنفین کی بنیاد رکھی۔ یہ اپنے اچھے سے یاد رکھنا ہے، ایسے ایم سی کیو سے بھی امپورٹنٹ آتا ہوتا ہے۔ اور اس کے پہلے صدر مقرر ہوئے۔ انہوں نے 18 اکتوبر یعنی 18 اکتوبر 1936 کو جو ہے وہ 56 سال کی عمر میں وفات پائی۔ تو یہ ویری امپورٹنٹ تھا، اس میں یہ سارے ایم سی کیوز، بہت ایم سی کیوز آتے ہیں، اچھی طرح سے آپ نے یاد کرنا ہے۔ اب پریم چند کی جو افسانہ نگاری کی خصوصیات ہم لوگ پڑھیں گے۔
تو فنی اعتبار سے سادگی سلاست، جزیات سے بھرپور منظر نگاری، مؤثر مکالمہ نگاری اور مضبوط کردار نگاری پریم چند کے افسانوں کا خاصہ ہے۔ اچھا، آپ لوگوں نے یہ بھی بات یاد رکھنی ہے، کچھ اسٹوڈنٹس نا اسے چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ یہ جو ہے نا اس خصوصیات یہ مشکل ہوتی ہیں اور زیادہ تر شاعر کی جو ہے وہ انٹرمکس بھی ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو آپ لوگوں نے اسے نا ایز اے رسک نہیں لینا، 100% شورٹی ہے کہ یہ کوسچن آتا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ مشکل ہوتا ہے تو اسٹوڈنٹس اسی کو ہی چھوڑتے ہیں، زیادہ کہتے ہیں الفاظ مشکل ہے چھوڑو، لیکن آپ لوگ اور کچھ یاد کرو نہ کرو، اس کوسچن جس چیپٹر میں بھی ہے نا اس کو آپ اچھی طرح سے رٹا لگا لو، کیونکہ یہ آتا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ جبکہ فکری اعتبار سے دیہی زندگی، منفی معاشرتی روایت پر تنقید، کسانوں اور مزدوروں کے مسائل اور زیر طبقے کا استحصال پریم چند کے نمائندہ موضوعات ہیں۔ تو منشی پریم چند نے افسانہ نویسی بھی کی، ناول نگاری بھی کی، ان کے مقالات بھی ہیں، لیکن ناول افسانے کے اعتبار سے منشی پریم چند اردو ادب کا ایک ناقابل فراموش نام ہے۔ تو ان کی افسانہ نویسی کو ناقدین نے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ پہلا حصہ جو ہے 1932 تک کا ہے کہ کاشف پر مشکل 1932 تک، اور دوسرا وہ 1932 سے لے کر 1936 1932 سے لے کر دوسرا جو ہے وہ 1936 تک کا ہے۔ تو ان کی افسانہ نویسی کا پہلا ذیلی دور ابتدا سے 1909 تک کا ہے۔ یہ وہ دور ہے جب افسانہ آہستہ آہستہ اردو ادب میں اپنی جگہ بنا رہا تھا، اور اردو کے ادیبوں کے پاس اس اردو زبان افسانے کی بہت زیادہ مثالیں موجود نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ تو ان کا پہلا افسانہ نویسی کا پہلا ذیلی دور 1909 تک کا ہے۔ تو ان کے ہاں ہمیں وطن پرستی بہت زیادہ ملتی تھی، اور افسانے کی تکنیک کو اپنانے کی کوشش کرتے ہوئے وہ نظر آتے تھے ہمیں، اور سوز وطن جو ہے ان کا اسی دور کی ایک تخلیق تھی۔ تو سوز وطن کس کا افسانہ تھا؟ منشی پریم چند کا، یا سے یاد کرنا ہے تو ان کے افسانہ کا دوسرا دور 1909 سے 1920 تک کا ہے۔ پہلے ہم نے پڑھا نا 1909، اب جو ہے 1909 سے 1920 تک کا ہے، تو جس میں انہوں نے پریم چند نے لکھی تھی پریم پچیسی، پریم بتیسی، پریم چالیسی جیسے بہت سے افسانے لکھی، اور حب الوطنی، قدیم ہندوی روایت اور قدیم ہندوتی کی عظیم اور قدیم قومی روایت کا اور رجحانات کا پرچار ان کے ہاں ان افسانوں میں ہمیں بخوبی دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو مسعود حسن خان نے ان کی اسی خصوصیت پر لکھتے ہوئے کہا تھا، اکثر جگہ جذبات کا طوفان پلاٹ کے کناروں پر سے ہو کر بہہ نکلا ہے اور اس طرح اس کی شکل کو مسح کر دیا ہے۔ تو یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ مسعود حسن خان نے منشی پریم چند کے بارے میں کی خصوصیت کے بارے میں کیا کہا تھا۔ تو یہ ہم یہاں پچھلے میں پڑھ چکے ہیں، حاجی اکبر، سوتیلی ماں بھی انہی کا تھا، نجات، مندر اور مسار کا گھر اور باز جعفری بھی انہی کے افسانے تھے۔ تو ان کا ایک اور افسانہ تھا دیپ کی عزت، یا پھر تیسرا دور ان کا ذیلی دور تھا 1920 سے 1932 تک کا، یہ بھی آپ لوگوں نے یاد ہے، یعنی پہلا کب تھا 1909 کا، اور دوسرا 1909 سے 1920 تک کا، اور تیسرا دور 1920 سے 1934 تک کا، یعنی 1932 تک کا، 1932، ٹھیک ہے۔ یہ آپ لوگ اچھے سے یاد کر، تیسرا دور تھا 1920 سے 1932 تک کا، تو جس میں انہوں نے ملازمت سے استعفیٰ دے دیا، ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو ان کے بہت اور بھی افسانے تھے جس میں جیل، بھاڑے کا ٹٹور، قتل وغیرہ، یہ انہوں نے تیسرے دور میں جو ہے یہ انہوں نے شائع کیے تھے، یعنی لکھے تھے۔ تو وہ جو ہے تب لوگ رومانیس نے کر ترکیب پسند کی طرف آ رہے تھے۔ تو ان کا ایک اور تھا افسانہ زاد راہ واردات، ٹھیک ہے، اشترنگی رنگ اختیار کیا، ٹھیک ہے انہوں نے، اور جبکہ ان کے دو مجموعے اور بھی تھے جو نفسیاتی نقوش، جن میں ہم نفسیاتی نقوش ملتے ہیں، وہ تھے بڑے بھائی صاحب یا کفن میں گیسو اور مادو کے کرداروں کی نفسیات کی فکر کو بڑے جامع انداز میں پیش کیا ہے۔ یہ آپ لوگوں نے اچھی طرح سے یاد کرنا ہے کہ کون کون سے افسانے منشی پریم چند کے تھے، اور جو ہم نے پچھلے چیپٹر میں پڑھے تھے ڈفرینس زیرہ مطلب، وہ بھی آپ لوگوں نے اچھی طرح سے یاد رکھنے ہیں۔ انٹرمکس ہوتے ہیں، ان کو اپنے مکس اپ نہیں کرنا، ان میں ڈفرینس یاد رکھنا ہے۔ تو اسی نئی بیوی بھی جو ہے وہ اسی کا افسانہ تھا منشی پریم چند کا، اور انہوں نے اس میں لکھا تھا بوڑھے مرد اور نوجوان لڑکیوں کی شادی کے نقصانات کیا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس پر لکھا تھا۔ تو اس پر لکھتے ایک جگہ وہ کہتی ہیں، اس نے جلدی سے سر پر آنچل کھینچ لیا اور نوکر سے یہ کہتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی، لالا کھانا کھا کر چلے جائیں گے، تم ذرا آ جانا۔ اچھا، وہ جو ہے منفی روایت کی تنسیخ چاہتے تھے نا، تو یہ آپ لوگ نے اچھی طرح سے چیزیں جو یاد کر لینی ہے۔ تو یہ ہم نے پڑھا ہے اس کے اسلوب میں پائی جانے والی سادگی، اس کے جو ہے سادگی سیاست ہم نے پڑھا ہے نا، اس کے کلام کی خصوصیات تھی۔ تو دوسرا اہم ترین پہلو ان کا معاشرت کی عکاسی تھا، یعنی کہ وہ مزدوروں کی زندگی، سیاستدانوں کی زندگی، خانگی یا اہل مغرب کی زندگی سب پر بات کرتے تھے، یہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔
تو ڈاکٹر سلیم اختر نے اس حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا تھا جدید ادبی مباحث میں کمٹمنٹ کا بہت پرچہ ہے اور اس کے ڈانڈے جنگ عظیم دومیں یورپ کی زیر زمین تحریکوں سے بنائے جاتے ہیں، جبکہ اردو ادب میں کمٹمنٹ کی اولین مثال پریم چند کی صورت میں ملتی ہے۔ ایک میٹر ادیب اپنے اثر و معاشرہ اور سیاسی صورتحال میں تبدیلی کا خواہاں ہوتا ہے اور انہی مقاصد کے لیے وہ قلم کو بطور ہتھیار استعمال کرتا ہے، اور یہی کام پریم چند نے اس زمانے میں کیا جب نہ سوشلزم کا تصور تھا، سوشلزم یعنی نہ ترکیب پسندی تھی اور نہ ہی کمٹمنٹ کی اصطلاح۔ تو یہ کس نے کہا تھا؟ یہ دپاچہ مجموعہ منشی پریم چند میں جو ہے یہ کس نے کہا تھا؟ ڈاکٹر سلیم اختر۔ یہ آپ لوگوں نے اچھی طرح سے جو ہے وہ مائنڈ میں رکھنا ہے۔ تو ان کا تیسرا پہلو تھا کامیاب مکالمہ نگاری، بھی ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، جیسا کہ ہم نے حج اکبر میں پڑھا تھا نا، شاکرہ تھی۔ حالانکہ اب دیکھا جائے تو شاکرہ جو تھی، کیونکہ وہ لوگ زیادہ کوئی پڑھے لکھے نہیں تھے، تو ایسا محسوس تو نہیں ہوتا تھا کہ نہ کہ وہ فلسفی کی زبان بول رہے تھے، نہ ہی شاکرہ جب کسی پروفیسر کی زبان بول رہے، وہ سمپل سی اور سادہ، وہ پنجابی جسے کہتے ہیں نا، وہ ہم نے پڑھا ہے نا اوپر حج اکبر، تو اس میں جو ہے کوئی عام سی زبان، وہی عوامی زبان جسے کہتے ہیں نا، استعمال کی ہے اس نے، کہ جو انسان ہم ڈیلی بیسس میں جو ہے گھروں میں استعمال ہوتی ہے، تو وہ والی۔ تو یہاں پر اب وہ کہتے ہیں کہ کفن ان کا جو تھا نا، اس کی کچھ انہوں نے وہ ہم یہاں پر پڑھائیں گے، لیکن یہاں بتائیں گے، یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ وہ کفن میں جو کریکٹر تھے نا، وہ کوئی زیادہ وہ بھی بہت زیادہ کچھ پڑھے لکھے نہیں تھے، تو ان کے لیے بھی وہی زبان استعمال کی پریم چند نے، کہ بازار میں پہنچ کر گیسو بولا لکڑی تو اسے چلانے بھر کو مل گئی ہے، کیوں مادو بولا ہاں لکڑی تو بہت ہے، اب کھپن چاہیے، کھپن کہتے ہیں کفن کو، تو ہلکا سا کھپن لے لیں، ہاں اور کیا، لاش اٹھتے اٹھتے رات ہو جائے گی، رات کو کھپن کون دیکھتا ہے۔ تو یہ کھپن جو ہے یہ پنجابی زبان کا لفظ ہے نا، تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے وہ والی لینگویجز استعمال کی جو کہ لوگ جو ہے وہ تب کے لوگ بولتے تھے، تو کفن پریم چند سے یہ لی گئی تھی۔ تو مولوی عبدالحق نے کہا تھا ہندوستانی ادب پر پریم چند کے بڑے احسانات ہیں، انہوں نے ادب کو زندگی کے ترجمان بنایا، زندگی کو شہر کے تنگ گلی کوچوں میں نہیں بلکہ دیہات کے لہلہاتے کھیتوں میں جا کر دیکھا ہے، انہوں نے بے زبانوں کو زبان دی اور ان کی بولی میں بولنے کی کوشش کی، ٹھیک ہے، وہی بات ہو رہی ہے جو ہم نے پڑھا ہے نا، انہوں نے وہی زبان استعمال کی تھی جو کہ لوگ تب کے لوگ استعمال کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو بولنے کی کوشش کی، پریم چند کے نزدیک ادب ایک کھونٹی تھا حقیقت کو لٹکانے کے لیے، تو مولوی عبدالحق نے یہ بات کی تھی، یہ ویری امپورٹنٹ ہے، یہ آپ لوگوں نے اچھی طرح سے اس کو بھی یاد کریں، امپورٹنٹ تو سارا ہی ہے جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے۔ تو ان کے افسانوں کی ایک اور اہم پہلو جو ہے موضوعات کا تنوع ہے، ٹھیک ہے، تنوع مطلب کہ وہ ہر چیز پر بات کرتے تھے، ہم نے چیپٹر میں پڑھ چکے ہیں پیچھے۔ تو جب وہ ترکیب پسند تحریک کا آغاز جو ہے اور انہیں اس کی پہلی کانفرنس کی صدارت کے لیے چنا گیا منشی پریم چند کو، تو اس کے صدارتی خطبے میں انہوں نے یہی کہا تھا، اس کا ایک ٹکڑا جب ہم پڑھتے ہیں، تو پریم چند کا تصور فن کیا تھا؟ جس ادب سے ہمارا ذوق بیدار نہ ہو، روحانی اور ذہنی تسکین نہ ملے، جس میں قوت و حرکت پیدا نہ ہو، ہمارا جذبہ حسن نہ جاگے، جو دل مہر میں سچا ارادہ اور مشکل پر فتح پانے کے لیے سچا استقلال پیدا نہ کرے، وہ آج ہمارے لیے بیکار ہے، اس پر ادب کا اطلاق نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ویری ویری امپورٹنٹ ہے، تو یہ آپ لوگوں نے اچھی طرح سے اسے یاد کر لینا ہے، جتنا آپ لوگ اسے کر سکتے ہو، جتنا بھی اچھا، ٹھیک ہے۔ خیر آگے جو ہے یہاں آگے ان کی وہ اپنے موضوعات کو انہی موضوعات سے دستک کشید کیا اور کہا، لکھتے ہیں وہ شرافت پریم چند کی قلم کی جان اور روحانیت کی بیداری اس کے افسانہ کا عنوان ہے، اس کے افسانے اس کے کام کے نہیں کہ نوجوانوں کے نفسیاتی خیالات کو بھڑکائیں اکسائیں، وہ اس غرض کے لیے ہیں کہ وہ روح کی پاکیزگی کو جگائیں گرمائیں، منظر کیسا ہی گندا ہو، اس کی نظر انتخاب ہمیشہ انہی اثروں کو چن لیتی ہے جو نفس کو نہیں روح کو تڑپائیں، جذبے کے سلفی نہیں علوی حصے کو گرمائیں اور بدی کی نہیں نیکی کی قوت کو حرکت میں لائیں۔ تو یہ مضامین ماجد عبدالماجد دریا بادی، آپ لوگ نے اچھی طرح سے یہ بھی جو ہے ریفرنس وہ پوچھ سکتے ہیں آمسی کے اس میں، تو یہ جو ہے آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے۔ بس آج کا لیکچر ہمارا شورٹ تھا، تو باقی لیکچر میں 32 ہم آگے پڑھیں گے، یہ لمبا ہے تھوڑا سا، تو یہ آپ لوگوں نے، یہ تو بہت امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے،
یہ ان کی کانفرنس کے صدارت میں انہوں نے کیا کہا تھا، خطبہ جو تھا ان کا، وہ یہ آپ لوگوں نے اچھی طرح سے یاد کرنا منشی پریم چند کا. جو چیزیں میں نے آپ لوگوں کو بتا دی ہیں یہ آپ لوگوں نے بس اچھی طرح سے یاد کرنی ہے. اور یہی ہمارا آج کا لیکچر تھا اور کوئی زیادہ لمبا بھی نہیں تھا. تو جو لیکچر اگر آپ لوگ لمبے لگ رہے ہو تو آپ لوگ جو ہے پلے بیک اسپیڈ میں جو ہے زیادہ کر لیں پلے بیک اسپیڈ، تو آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے گی. باقی اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی مدد فرمائے، آپ لوگوں کو جو ہے آپ کی منزلوں میں آپ کی منزل میں پہنچنے کے لیے آپ لوگوں کی جو ہے مدد فرمائے اور آسانیاں پیدا فرمائے. اور باقی ہمارے لیے بھی دعا کر دیجیے گا. اور باقی تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.